اللہ الرحمن الرحیم۔ انطاکیہ میں شکست کے بعد جب ہیرکل نے مصر سے کم و بیش 40,000 فوج بزنطیہ منگوانے کے لیے قاصد بھیجے تھے، اسی وقت ہیرکل کو اطلاع دی گئی کہ عراق اور شام کے مختلف قبائل کے 20-25 سردار ان سے ملنے آئے ہیں۔ سب جنگجو قبائل تھے۔ ان سرداروں کے ساتھ 20-25 نہایت حسین و جمیل معصوم صورت نوجوان لڑکیاں تھیں، جو ان سرداروں کے اپنے ہی خاندانوں میں سے تھیں۔ ہرقل نے ان سب کو اندر بلا لیا۔ ان سرداروں کے ساتھ ایک معمر سفید ریش بزرگ تھا، جو شکل و صورت اور لباس سے دانشمند اور مذہبی پیشوا لگتا تھا۔ ان لوگوں میں بعض عراق اور ایران کے آتش پرست تھے اور باقی عیسائی تھے۔ کیا تم یہ لڑکیاں میرے لیے تحفہ لائے ہو؟ ہرقل نے طنزیہ لہجے میں کہا، کیا تم مجھے فاتح سمجھ کر آئے ہو؟ اس وقت میری ضرورت کچھ اور ہے۔ مجھے یہ حسین و جمیل لڑکیاں نہیں چاہیے۔ اس وقت مجھے ایسے جوان مردوں کی ضرورت ہے جو میرے بازو مضبوط کریں، اور میں عرب کے ان بدھوں کو یہاں سے دھکیل کر وہیں پہنچا دوں جہاں سے یہ آئے ہیں۔ ہم آپ کے بازو ہی مضبوط کرنے آئے ہیں، بوڑھے سردار نے کہا۔ یہ لڑکیاں ہم تحفے کے طور پر نہیں لائے، ہماری اپنی بیٹیاں ہیں۔ انہیں ہم آپ کے پاس صرف یہ دکھانے کے لیے لائے ہیں کہ یہ ہے ہماری عزت اور آبرو، جو جنگوں میں محفوظ نہیں رہی۔ ہم ان معصوم بچوں اور ان جیسی ہزاروں بچیوں کے آبرو کی حفاظت کرنے کے لیے آپ کے ساتھ بات کرنے آئے ہیں۔ آپ ہماری مدد کریں اور ہم آپ کی مدد کریں گے۔ آپ کو جن جوان مردوں کی ضرورت ہے وہ ہم آپ کو ہزارہا کی تعداد میں دے دیں گے۔ میری مدد کا تمہیں اب خیال کیوں آیا ہے؟ ہرقل نے پوچھا۔ یہ خیال اس وقت کیوں نہ آیا جب فارس کی فوج مسلمانوں کے آگے بھاگی جا رہی تھی اور میری فوج بکھر کر پیچھے ہٹ رہی تھی؟ اس بوڑھے سردار نے بتایا کہ جب مسلمانوں نے ایران اور شام پر لشکر کشی کی تو ان کی کئی فصلیں تباہ ہو گئی اور اسے فوجیوں کے گھوڑے اور اونٹ وغیرہ کھا گئے، اور مزید بتایا کہ خود اپنے فوجیوں نے ان کی لڑکیاں اٹھا لی یا انہیں خراب کر کے چلے گئے۔ کیا مسلمانوں نے تمہاری لڑکیوں کے ساتھ ایسا ہی سلوک نہیں کیا تھا؟ ہرقل نے پوچھا۔ نہیں، قبائلی سردار نے جواب دیا، مسلمان جب کسی بستی یا کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو وہ گھروں کو نہیں لوٹتے، نہ عورتوں پر ہاتھ اٹھاتے ہیں۔ وہ بعض لڑکیوں کو لونڈیاں بنا کر لے جاتے ہیں، لیکن ہم ان عربوں کو جانتے ہیں، وہ بغیر شادی کے کسی عورت کے ساتھ ناروا سلوک نہیں کرتے۔ لیکن شہنشاہ روم، اگر ایک بھی مسلمان ہماری ایک بھی لڑکی کو ساتھ لے جائے اور اسے اپنی بیوی بنا لے تو بھی ہم اسے اپنی بے عزتی سمجھتے ہیں۔ اسی لیے ہم یہ لڑکیاں آپ کے سامنے لائے ہیں کہ یہ پھول مسلمانوں کے ہاتھوں میں نہ جائیں، اور اپنا بھی کوئی فوجی انہیں اپنا مال نہ سمجھے۔ اس بزرگ سردار نے ہرقل کو بتایا کہ وہ آتش پرست ہے اور ان عیسائی قبائلی سرداروں کے ساتھ آیا ہے۔ مذہب کوئی بھی ہو، عزت ہر کسی کی ایک جیسی ہوتی ہے۔ بات دراصل یہ تھی جو اس سردار نے ہرقل کو بتائی کہ مجاہدین اسلام نے ان کی کچھ بڑی بڑی بستیاں اور قصبے تباہ و برباد کر دیے تھے، جس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے مجاہدین کے خلاف اپنی فوجوں کو بھرپور مدد دی اور مجاہدین کو دھوکے دیے تھے۔ یہ سب قبائلی سردار ہرقل کو یہ کہنے آئے تھے کہ اب مسلمانوں نے ملک شام بھی فتح کر لیا ہے اور وہ کچھ اور بستیاں اجاڑ دیں گے، اس لیے وہ ہرقل کو قبائلیوں کی پوری فوج دینا چاہتے ہیں۔ ایک قیصر روم، اس معمر سردار نے کہا، میری عمر دیکھیں، میں آپ کے چہرے پر مایوسی اور تذبذب دیکھ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو شکست خوردہ نہ سمجھے۔ آج شکست ہوئی ہے تو کل فتح بھی ہو سکتی ہے۔ مصر سے مزید فوج منگوائے اور ہم آپ کو اپنی فوج دیں گے۔ ایک بات شاید آپ کو معلوم نہ ہو،
وہ یہ کہ یہ عربی مسلمان سمندر کی طرف سے آنے والے ہر چیز سے بہت ڈرتے ہیں۔ ہم ان میں یہ مشہور کر دیں گے کہ سمندر سے فوج آ رہی ہے۔ یہ بوڑھا قبیلی سردار ٹیک کہہ رہا تھا، کیونکہ اس وقت نہ تو مسلمانوں کا کوئی بحری بیڑا تھا، نہ ہی انہیں بحری جنگ کی سوجھ بوجھ تھی۔ اس کے بعد تو مسلمانوں نے سمندری جنگوں میں ایسا نام پیدا کر لیا تھا کہ مسلمانوں کی بحری طاقت ایک ضرب المثل بن گئی تھی۔ ہرقل نے جب ان قبائلیوں کی یہ پیشکش سنی تو اس نے انہیں پہلی بات یہ بتائی کہ مصر سے اس کی فوج آ رہی ہے، اور قبائلی فوراً اس کے پاس مسلح ہو کر پہنچ جائیں۔ پیارے ساتھیو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں صحابہ کرام کی نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ السلام۔